سلسلہ ہدایت، قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 32ویں سورہ یعنی سورہ سجدہ کے مضامین پر بات کریں گے۔ جی، یہ ایک مکی سورہ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو بنیادی زور ہے وہ توحید اور میعاد پر ہے، یعنی اللہ پر اور آخرت پر ایمان کو مضبوط کرنا۔ اس میں کل 30 آیات ہیں۔ بالکل، اور اس کا نام ہی سجدہ اس کی ایک بہت خاص بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جس کی تلاوت پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے نا؟ جی بالکل، یہ سورہ شروع ہی سے اپنی عظمت اور الہی ہونے کا اعلان کرتی ہے۔ تو آئیے پہلی 3 آیات سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ الف لام میم۔ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ ایسی قوم کو خبردار کریں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید وہ ہدایت حاصل کر لیں۔ یہ حروف الف لام میم ہمیشہ ایک تجسس پیدا کرتے ہیں۔ مفسرین ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مطلب کیا یہ کوئی کوڈ ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ایک مشہور نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ حروف ایک طرح کا چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا یہ فرما رہا ہے کہ یہ عظیم کتاب انہی حروف سے بنی ہے جو تم روزمرہ استعمال کرتے ہو۔ اچھا۔ لیکن تم سب مل کر بھی اس جیسی ایک آیت نہیں بنا سکتے، تو یہ خود قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور پھر فوراً واضح کر دیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر فوراً اس دور کے سب سے بڑے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ نبی کی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے۔ جی، قرآن کہتا ہے کہ یہ افترا نہیں، یعنی گھڑی ہوئی بات نہیں، بلکہ یہ حق ہے، اور اس کا مقصد ایک ایسی قوم کو خبردار کرنا ہے جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی براہ راست ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ یہاں ایک بات تھوڑی سمجھ نہیں آئی۔ ہم تو یہ سنتے ہیں کہ زمین کبھی خدا کی حجت سے خالی نہیں رہتی، تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی نذیر یعنی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ دیکھیں، مفسرین اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہاں نذیر سے مراد کوئی صاحب شریعت پیغمبر ہے جو معجزات کے ساتھ اپنی دعوت کو کھلے عام پیش کرے۔ اچھا، یعنی ایک بڑے پیمانے پر؟ جی، جزیرے عرب کے ان قبیلوں میں ایک طویل عرصے سے اس سطح کا کوئی رسول براہ راست نہیں بھیجا گیا تھا، اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی تعلیمات کسی نہ کسی شکل میں باقی تھیں۔ تو یہ آیت اس عقیدے کے خلاف نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ اس عقیدے کے خلاف نہیں، بلکہ یہ ایک نئے اور براہ راست رسول کی آمد کی اہمیت کو واضح کر رہی ہے۔ یہ وضاحت تو بہت منطقی ہے۔ تو قرآن نے پہلے اپنی حقانیت ثابت کی اور پھر فوراً ہماری توجہ کائنات کی طرف موڑ دی ہے۔ بالکل، جیسے کہا جا رہا ہو کہ خدا کی نشانیاں صرف کتاب میں نہیں بلکہ اس کی تخلیق میں بھی دیکھو۔ آیات 4 سے 6 کائنات کی تخلیق اور اللہ کی تدبیر کا ذکر کرتی ہیں۔ جی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ پھر عرش پر مستقر ہوا، تمہارے لیے اس کے سوا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی سفارشی، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے زمین تک ہر امر کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ امر ایک ایسے دن میں اس کی طرف واپس جائے گا جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے۔ وہی غیب اور ظاہر کا جاننے والا، غالب اور مہربان ہے۔ یہ 6 دنوں میں تخلیق کا تصور بہت دلچسپ ہے۔ کیا یہ ہمارے 24 گھنٹے والے دن ہیں؟ نہیں، مفسرین کے نزدیک یہاں ایام سے مراد ادوار یا مراحل ہیں، یعنی کائنات کی تخلیق ایک تدریجی عمل کے تحت ہوئی، ایک دم سے نہیں۔ اور عرش پر مستقر ہوا؟ اس کا مطلب جسمانی طور پر بیٹھنا نہیں، بلکہ تخلیق مکمل کرنے کے بعد کائنات کے نظام پر مکمل حاکمیت اور کنٹرول قائم کرنا ہے۔
اچھا، اور پھر قیامت کے دن کی طوالت کا ذکر ہے 1000 سال، لیکن میں نے سورہ معارج میں پڑھا ہے کہ اسی دن کی مقدار 50,000 سال بتائی گئی ہے۔ ان دونوں میں کیسے مطابقت ہے؟ اس کی بہت خوبصورت وضاحت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت میں 50 موقف ہوں گے، یعنی 50 پڑاؤ۔ 50 پڑاؤ؟ جی، اور ہر پڑاؤ کی لمبائی 1000 سال ہوگی۔ اس طرح کل مدت 50,000 سال بنتی ہے۔ سبحان اللہ! یعنی یہ صرف حساب کتاب کا معاملہ نہیں ہے، اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ آخرت میں وقت کا تصور ہی بالکل الگ ہوگا۔ ہر مرحلے پر جواب دہی اتنی شدید ہوگی کہ مجرم کے لیے ہر پڑاؤ 1000 سال جیسا لگے گا۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ یہ عادات صرف گنتی کے لیے نہیں، بلکہ اس دن کی ہولناکی اور اہمیت کا احساس دلانے کے لیے ہیں۔ تو کائنات کی عظیم تخلیق کے بعد قرآن اپنی توجہ انسان کی تخلیق پر لاتا ہے، جو خود ایک معجزہ ہے۔ جی، آیات 7 سے 9۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ جس نے ہر چیز کو بہترین بنایا جو اس نے پیدا کی، اور انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی۔ پھر اس کی نسل کو ایک حقیر پانی کے نچوڑ سے چلایا، پھر اسے درست کیا اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ احسن کل شیء خلقہ، یعنی ہر چیز کو بہترین بنایا۔ یہ کائنات کے نظام احسن کی طرف اشارہ ہے نا؟ جی، ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق بہترین ساخت دی گئی۔ پھر انسان کا ذکر ہے کہ اس کی ابتدا مٹی سے ہوئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اور پھر ان کی نسل ایک حقیر پانی سے، یعنی نطفے سے۔ جی، حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول یاد آتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، مجھے ابن آدم پر تعجب ہے کہ اس کی ابتدا ایک بوند ہے، آخر بدبودار لاش، اور اس دوران وہ غلاظت کا برتن اٹھائے پھرتا ہے، پھر بھی تکبر کرتا ہے۔ اور پھر سب سے اہم مرحلہ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، یعنی اس میں اپنی روح پھونکی۔ جب اللہ کہتا ہے اپنی روح، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ خدا کا کوئی حصہ انسان میں ہے؟ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے اضافت تشریفی کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، یعنی عزت اور شرف دینے کے لیے کسی چیز کو اپنی طرف منسوب کرنا۔ اچھا، کوئی مثال؟ جیسے ہم کعبہ کو بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ خدا وہاں رہتا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اس گھر کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح میری روح کہنے کا مطلب اس روح کی عظمت اور خاص مقام کو ظاہر کرنا ہے کہ یہ ایک الہی عطیہ ہے۔ یہ مثال بہت خوبصورت ہے۔ اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ویسے آج کل یہ سوال بہت اٹھایا جاتا ہے کہ انسان کی مٹی سے براہ راست تخلیق کا ذکر، کیا یہ نظریہ ارتقاء سے ٹکراتا ہے؟ اس پر ہمارے مفسرین کا کیا موقف ہے؟ زیادہ تر مفسرین ان آیات کے ظاہری مفہوم کو ہی لیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بغیر کسی درمیانی واسطے کے براہ راست مٹی سے ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ نظریہ ارتقاء اب بھی ایک سائنسی نظریہ ہے، کوئی ناقابل تردید قانون تو ہے نہیں، اس لیے قرآن کے واضح بیان کو ایک غیر یقینی نظریے کی بنیاد پر چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اپنی اس عظیم تخلیق کے باوجود انسان ناشکرا بنتا ہے اور سب سے بڑی حقیقت یعنی آخرت کا ہی انکار کر دیتا ہے۔ جی، اور اگلی آیات اسی انکار اور اس کے انجام پر ہیں۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں، کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو ہمیں پھر سے نیا پیدا کیا جائے گا؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں۔ کہہ دیجئے، موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے تمہیں پورا وصول کر لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور کاش آپ وہ منظر دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔
یہاں ایک بہت گہرا نفسیاتی نکتہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا اصل مسئلہ اللہ کی قدرت پر شک کرنا نہیں، بلکہ بلقاء ربہم کافرون، وہ اپنے رب سے ملاقات یعنی حساب کتاب اور جواب دہی سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ بالکل، یہ انکار دراصل ذمہ داری سے فرار ہے، اور قرآن جواب دیتا ہے کہ موت فنا کا نام نہیں، یہاں یتوفاکم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جس کا مطلب ہے تمہیں پورا وصول کر لیا جائے گا۔ جی، یعنی تمہاری روح، تمہاری شخصیت باقی رہتی ہے، اسے ملک الموت مکمل طور پر قبض کر لیتا ہے۔ یہ بس ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقلی ہے۔ اور قیامت کے اس منظر کی تصویر فشی اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ یہ کتنا خوفناک جملہ ہے۔ اس یقین کا کیا فائدہ جو وقت گزر جانے کے بعد آئے؟ یہی تو المیہ ہے۔ دنیا میں ایمان غیب پر ہوتا ہے اور وہاں سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہوگا، لیکن تب عمل کا موقع ختم ہو چکا ہوگا۔ اللہ کا جواب یہی ہوگا کہ اگر ہم چاہتے تو سب کو جبراً ہدایت دے دیتے، لیکن ہم نے تمہیں اختیار دیا تھا۔ اور اب فیصلے کا وقت ہے۔ جی، ان سے کہا جائے گا، عذاب چکھو، کیونکہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے۔ یہ بھلا دینا بھی کتنا گہرا ہے۔ یہ بے توجہی نہیں بلکہ ان کے عمل کا منطقی نتیجہ ہے۔ جیسا تم نے کیا ویسا ہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ بالکل، اور اس ہولناک منظر کے بالکل برعکس قرآن مومنین کی صفات اور ان کے انعام کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں سے سورہ کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو ہمیں اس کے نام کی وجہ بتاتا ہے۔ جی، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں یہ یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ آیت 15 یہی وہ آیت سجدہ ہے، جی، اور اس میں مومن کی پہلی نشانی ہی اللہ کے سامنے جھک جانا اور تکبر نہ کرنا بتائی گئی ہے۔ پھر ان کی راتوں کا ذکر ہے۔ کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی وہ راتوں کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ جی، اور اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں۔ اور اسی آیت 16 کی وجہ سے اس سورہ کا ایک اور نام مضاجع بھی ہے، جس کا مطلب ہے بستر۔ یہ کتنا خوبصورت ہے کہ نام کو عمل سے جوڑ دیا گیا ہے۔ بالکل، اور پھر ان کی اس پوشیدہ عمل کا انعام بھی ویسا ہی پوشیدہ ہے۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان چھپا کر رکھا گیا ہے۔ یہ ایک ناقابل تصور انعام کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد مومن اور فاسق کا موازنہ کیا گیا ہے، جو اس سورہ کا ایک اور اہم نقطہ ہے۔ جی، آیت 18 میں سوال کیا گیا، افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا جو مومن ہے وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ میں نے پڑھا ہے کہ اس آیت کے پیچھے ایک تاریخی واقعہ بھی ہے۔ جی ہاں، بہت سی شیعہ اور سنی تفاسیر میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام اور ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اچھا، ایک موقع پر ولید نے حضرت علی علیہ السلام پر فخر جتایا تو آپ نے اسے فاسق کہہ کر خاموش کرا دیا۔ اسی واقعے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی ولید ہے جسے سورہ حجرات میں بھی فاسق کہا گیا ہے۔ یہ جاننا بہت اہم ہے۔ اس سے یہ فرق صرف ایک نظریاتی بحث نہیں رہتا، بلکہ قرآن اسے ایک حقیقی تاریخی مثال سے جوڑ دیتا ہے، جس سے پیغام اور بھی زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، آخر میں ایک نقطہ غور و فکر کے لیے چھوڑنا چاہوں گا جو اسی سورہ کی آیت نمبر 24 سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں فرماتا ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةٌ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے تو ہم نے ان میں سے امام بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے۔ جی، یعنی امامت اور رہبری کو دو بنیادی شرطوں سے جوڑ دیا گیا ہے، صبر اور یقین۔ بالکل، اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، یہ ایک عالمی گیر حقیقت ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں، چاہے وہ خاندان ہو، معاشرہ ہو یا خود ہماری اپنی ذات، قیادت اور رہنمائی کی صلاحیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو کیا مشکلات پر گہرا صبر
اور الہی اصولوں پر غیر متزلزل یقین ہی وہ بنیاد نہیں جس پر حقیقی ہدایت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے؟